تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد منظور احمد شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ وہ مسجد اعظم میں تشریف لائے، صمیم قلب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مسجد انتظامیہ کی طرف سے اور نمازیوں کی طرف سے، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ قبلہ محمد مفتی منیر الزمان صاحب چشتی دعوت برکاتہ القدسیہ وہ بھی تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور صمیم قلب سے مبارکباد بھی اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ سچی بات ہے کہ عمر کے اس حصہ کے اندر یہ ہمارے علماء کرام مشائخ اعظام ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی صحبت سے ہمیں یقیناً فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج بھی امت مسلمہ پاکستان کے اندر بھی اور یہاں یو کے اندر بھی قبلہ پیر محمد منظور احمد شاہ صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ سے فیض حاصل کر رہی ہے اور قیامت تک یقیناً فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صل على نبينا، صل على محمد، صل على شفيعنا، صل على محمد۔ میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، اور نس نس کریں میری ورد تیرا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی
محمد اب میری نگاہوں میں سجدہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں سجدہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں سجدہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ اے رب نظر دیکھ مگر دیکھ یا طب سے، ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ یا طب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے سبھی کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ جناب قاری عمران صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک کے بعد حضور کی مدح ثنائی کر رہے تھے، تو ہمارا موضوع ہے عشق مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ۔ ایک اعرابی آئے حضور کی بارگاہ میں، دیہاتی شخص تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا آپ کو پتہ ہے، جب علماء کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کو قیامت کی ہولناکیوں کا پتہ چلے کہ وہ دن کہ جس دن ہر بندہ اپنی نفسا نفسی میں گم ہے، سارے بڑے سے لے کر چھوٹوں تک سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن کے بارے میں آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعة، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کا جواب سنیے، حضور نے فرمایا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها، حضور نے فرمایا قیامت کو پوچھنے والے بتا تم نے اس کے لیے جمع کیا کیا ہے، تیاری کیا کی ہے؟ تو اس صحابی کا جواب سنیے، تھے وہ صحابی۔ اب صحابی کی شان آپ کو پتہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی میرے صحابی میں سے
سے کوئی ایک مٹھ جوڑ کی دے دے اور تم پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو تو پھر بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و رسولی قال انت مع من احببت۔ عرض کی یا رسول اللہ، اعمال کا ذکر نہیں کیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سن لے، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے، جس کے ساتھ تیرا عشق ہے۔ تو ہمارے وہ موضوع ہے کہ عشق مصطفیٰ، حضور کی محبت اور حضور کی شان۔ اور حضور کی محبت کیا ہے؟ صحابہ کرام یہ نہیں کہ صرف آخرت کے لیے حضور سے محبت کرتے تھے، وہ ہر وقت آقا علیہ السلام کی محبت میں گم رہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد وہ ایک دن ان کا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہوا، تو کسی نے ان سے کہا کہ لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کا نام لے لیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد، انہوں نے عرض کی، انہوں نے حضور کا نام پکارا، حضور کے نام کا نعرہ بلند کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ اسی عشق کی داستان سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ضیاء الدین بابر صاحب کے وہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے پھر ایک دو نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، علماء اہل سنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تانے والے کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے غم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے غم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے صدا بہار دیس باوے کہ کدی خزانہ آوے اوون فیض ہزاراں پائیں ہر بکھا پھل سامعین محترم، اب جس چیز کے لیے ہم سارے جمع ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. میں نے عرض کی ہے کہ اصل عشق مصطفیٰ کون بیان کر سکتے ہیں؟ وہی جو حقیقی معنوں میں صحیح العقیدہ علماء اہل سنت ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ابھی یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا عشق دیکھیں، اور میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ ہمارا عشق یہ ہے کہ ہم کوئی عام بندہ آئے کچھ بھی اس کو نہ پتا ہو. آپ دیکھتے ہیں کتنے ناخوان آتے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہماری اہل سنت کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری ساری توجہ وہ لے جاتے ہیں، مگر جو حقیقی عشق مصطفیٰ دکھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جس نہج پر جس طرف جانا تھا اس طرف نہیں، مگر ہم وہ جو عام ایک رات کے عشق مصطفیٰ ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا اور علماء کا بھی قول ہے کہ ہم پوری رات عبادت کر کر کے تھک جائیں، ہمارا پتہ نہیں پھر بھی قبول ہو نہ ہو، مگر ان جیسی ہستیاں صرف سوئے رہے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی عبادت لکھ دیتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. میری کیا مجال ہے کہ ان کی تعریف کروں. حضرت شیخ الحدیث ابو النصر علامہ مولانا سید منظور احمد شاہ صاحب دامت برکات العالیہ، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ان کی آمد سے پہلے خصوصی زوردار محبت سے نعرہ لگائے: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت سید منظور احمد شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ازلی ابدی قهری دائم
محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ تعالیٰ جل وجہہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو اور یہ محبت بھری محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو. مفتی صاحب آپ بھی بلا دیں. ہمارے کراچی کے بہت بڑے آدمی تیزی کا سلسلہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ اہل سنت. اللہ کا بے اتنا شکر ہے کہ میں دوستوں میں حاضر ہوں. ملاقات ہوئی اور گویا اس وقت میں ایسے محسوس کر ہوں گویا سہیوال کی اپنی سنہری مسجد میں بیٹھا ہوں. ان عزیز دوستوں کا حکم تھا، حاضر ہو گیا میں. عزیز بیٹے ہمارے تعارف کرانے والے عزیز دوست بیٹے اچھے مبلغ ہیں، وہ بڑے چند گویا میرے شکریہ ادا کر رہے تھے. کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا گھر تھا، میرا گھر تھا. میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں، شکریہ کہے گا. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو شکریہ کہے گا. میں آپ کے گھروں کو اپنا ہی گھر سمجھ رہا ہوں. میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج پورے ملک کے اندر، دنیا کے اندر کئی طبقے ہیں ہمارے، کئی مسلک ہیں، کئی نظریات ہیں. ہر شخص ہر مکتبہ فکر کا بندہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، وہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں، وہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ نہیں ہے، میں ہوں. ہر شخص، جتنے ہمارے مسلک ہیں، نظریات ہیں، بجائے اس کے میں ایک کا نام ہوں، آپ سب جانتے ہیں. ہر ایک کا دعویٰ ہے، دعویٰ ہر ایک کا ہے کہ میں ایماندار ہوں. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، ضرورت تھی کہ اس زمین میں کائنات کے شہنشاہ کا کوئی ارشاد مل جائے کہ محبوب فرمائے مومن کون ہوتا ہے. جب حضور کا ارشاد مل جائے گا کہ مومن کون ہے تو پھر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں یہ نہیں ہوں. حدیث پاک میں ارشاد ہے لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اسے من والدی، اس کے باپ سے، وولدی اور بیٹے سے، اور سارے لوگوں سے. حدیث پاک کائنات کے شہنشاہ نے معیار مومن کا فرما دیا. اب اگر میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو محبت کے لحاظ سے آگے سمجھتا ہوں اور مصطفیٰ کو معاذ اللہ پیچھے سمجھتا ہوں تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ میں مومن نہیں ہوں. مومن میں اس وقت ہوں جب میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا کروڑوں میل پیچھے ہو اور مصطفیٰ 8 میل آگے. اگر محبت کا یہ انداز ہے میرا، حضور سے پیار کا یہ میرا انداز ہے تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں. اگر اس انداز میں پورا نہیں اترتا تو میرے یہ ساتھ ہے. اس حدیث پاک میں 3 باتیں اس وقت میرے سامنے ہیں اور وہی درس کے طور پر یاد آ رہی. 3 پوائنٹس ہیں. ایک تو ہے ایمان کا ذکر. ایک یہ عرض کروں گا اس وقت میں کہ ایمان کیا ہے. ایک ہے مرکز کا ذکر، حتی اکون، کہ دین کا مرکز کیا ہے. 2 باتیں. اور تیسری بات حدیث پاک میں احب الیہ، محبوب. محبت، مرکز اور ایمان، ان تینوں باتوں پر چند ایک باتیں یاد ہیں. میرے عزیز میرے دوست، ایمان کیا ہے؟
میں میرے ساتھی ہم ائمہ مساجد جو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، چٹائیاں بچاتے ہیں، اذانیں پڑھتے ہیں، مسجدوں کا انتظام کرتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں رسول یہ بیٹو یہ ایمان مفصل ہے، یہ ایمان مجمل ہے، خدا پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حشر نشر پر ایمان، یہ اپنی جگہ پر اٹل صحیح 100% صحیح، مگر اس محفل کے لیے جو بات یاد رہے گی وہ میرے انداز میں یوں سمجھیں، ایمان اس نور کا نام ہے، ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے مومن کے دل میں چلا جاتا ہے۔ آسان تشریح سمجھ میں آنے والی بات، وہ عقیدے کے طور پر ٹھیک ہے، وہ یاد ہو، یا یوں کہیں ایمان اس خوشبو کا نام ہے جو مصطفیٰ کی زلف امبرین سے مہکی اور مومن کے دل و دماغ کو متر کر رہا ہے۔ یہ تیسرا ترجمہ ایمان کا میرے عزیز دوست بیٹے یوں سمجھ لیں، ایمان اس آنسو کا نام ہے جو یاد مصطفیٰ میں بہہ جاتا ہے، وہ آنسو جو محبوب کی یاد میں بہہ جاتا ہے، اسی بات ہے۔ یہ ایک اور بات ہے، ایمان وہ حدیث، وہ فکرہ، وہ جملہ، وہ کیفیت، وہ جس کے ذکر کرنے سے مومن کا دل پھڑک جائے، محبوب کو یاد آ جائے، یہ ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑی شے ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ ایماندار ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، کبھی مقابلہ ہوتا ہے مال کا اور جان کا۔ ڈاکو آ گیا، اس نے کہا کتنے پاؤنڈ ہیں، سارے دے دے، ڈالر دے دے، پاؤنڈ دے دے، کرنسی دے دے، سونا دے دے، چاندی دے دے، ورنہ میں گولی مارتا ہوں۔ میں ہوں، آپ ہو، کوئی ہو، وہ کہا صاحب گولی نہ مارو، مجھے قتل نہ کر، یہ ہزاروں پاؤنڈ لے، یہ بھی لے جا، سیروں سونا یہ بھی لے جا، چاندی بھی لے جا، کپڑے بھی لے جا، گولی نہ مارو۔ جب مال اور جان کا مقابلہ ہو جائے تو لوگ مال دے دیتے ہیں، جانیں بچا لیتے ہیں، جان آتی ہے۔ کیوں ہے کہ مال سونے کا پہاڑ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، اور جان ایک مزدور کی بھی ہو تو وہ آگے ہے۔ جان آگے ہے، مال خربوں میں بھی پیچھے ہے، لوگ مال دیتے ہیں، جان بچا لیتے ہیں کہ جان کا درجہ بہت آگے ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے بیٹے یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے جان کا اور ایمان کا۔ کبھی ایسی بھی صورت آ سکتی، ایک ظالم آ گیا، بدکردار آ گیا، وہ کہتا ہے کہ حضور کو گالی دے ورنہ میں گولی مار دوں۔ میں اور آپ کتنے بھی مجرم ہوں، منوں کے حساب سے نہیں، ڈروں کے حساب سے ہمارے ذمہ ہے، مگر ہم میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہہ دے کہ صاحب ٹھیک ہے مجھے مارنا، میں حضور کو گالی دے دیتا ہوں۔ یہ کہے گا کہ ایک گولی کا 70,000 گولی چلا دے، میرا قیمہ تو ہو سکتا ہے، مجھے قتل تو کیا جا سکتا ہے، جانوروں کے سامنے میرا گوشت پھینکا جا سکتا ہے، مگر میری زبان سے مصطفیٰ کے خلاف بات نہیں نکل سکتا۔ جان دے دیتا ہے، ہزاروں لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ایمان بچا لے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ایسے موجود ہیں جو جانیں دے کر ایمان بچا رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کی جیل میں ایک بچہ ہے، نوجوان، جس کا نام ممتاز قادری ہے، اس نے ایک ظالم آدمی کو مارا ہے، اس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی، اسلام کے خلاف اس کے منہ سے باتیں نکلی تھی، اس نے قتل کر دیا۔ اب وہ ممتاز جیل میں بیٹھا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اسے ملنے جاتے ہیں تو کبھی وہ شکوہ ہی نکلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بڑا ہنس کر ملتا ہے، ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ یہ وہ کہتا ہے کہ یار کہو نا حکومت کو
وہ پھانسی کا تختہ آئے گا کب آتا کیوں نہیں میرے پاس؟ میں تو جلدی رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو رسول اللہ سے جلدی ملنا چاہتا ہوں۔ جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو لوگ جانے دیں۔ اس سے پہلے لاہور کا علم دین تھا، پنڈت نے حضور کے خلاف بات کی، تحریر کی، ہماری ماں کے خلاف گالیاں دی، کتب خانے کا مالک تھا۔ یہ 16 سال کا نوجوان ہے، مستری ترخان کا بیٹا ہے علم دین، مولانا تقریر کر رہے ہیں، جلوس بہت بڑا بھاری لاہور کے اندر تھا۔ مولانا نے کہا ہے کوئی بندہ جو مصطفیٰ پر جان دینے والا ہے کہ اس ظالم کو انتقام لے؟ بازار گیا، چھڑا گیا، تیز کیا، دوپہر کے وقت اندر چلا گیا، پنڈت کو قتل کر دیا، خون سے لطمت مار آیا، پکڑا گیا، کوئی چہرے پر اثر نہیں۔ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ بیٹے جب تو نے اس پنڈت کو مارا ہے کوئی آدمی موقع پر گواہ تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا مسئلہ حل ہو گیا، تم کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا، کوئی قانون تجھے پھانسی نہیں دے سکتا، سزا ہو جائے گی 1 2 سال 4 سال قید ہو جائے گی، بچ جائے گا۔ علم الدین وہی رویا، کہتا ہے کہ اب تو میں یہ کہہ کر کہ میں نے قتل نہیں کیا چھوٹ جاؤں گا، مجھے وکیل صاحب یہ بتاؤ اگر قیامت کے دن محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا، غربت خزرہ کے وکیل نے مجھ سے پوچھا کہ علم الدین کام کر کے جھوٹ بول گیا تھا، میرے پاس جواب نہیں، میں ہی کرتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، اور تختہ دار تو مجھے ہی چڑھنا چاہیے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا ہے، رسول اللہ کے گستاخ کو میں نے قتل کیا مارا ہے۔ میاں والی کی جیب میں چلا گیا۔ بات سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایمان بچاتے ہیں، جانے دے دیتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ یہ دوسری مثال دے رہا ہوں، دعوت کے بعد جانے دیتے ہیں، ایمان بچا لیتے ہیں۔ میاں والی کی جیب میں چلا گیا۔ پاکستان کے اندر 2 جیلیں بڑی مشہور ہیں، ایک میاں والی کی اور ایک سہیوال کی۔ سہیوال کی جیل میں تو مجھے بھی 13-14 مہینے رہنے کی سعادت ملی ہے، خوش نصیبی تھی کہ میں نے 13-14 مہینے جیل میں کاٹے ہیں، اور یقین جانے میرے بیٹے وہ محبوب کی یاد میں کرتا تاریخ ختم نہیں ہوتی، تنگ تاریخ کوشش کرتی تھی۔ اب کبھی اللہ تعالیٰ نے اچھا مقام دیا ہے، رہائش دی ہے، شکر اس کا ادا کرا، مگر وہ مزہ کمرے میں، جس کمرے میں اے سی بھی موجود ہے، ٹھنڈک بھی ہے، وہ مزہ نہیں آتا جب رات کی شدت کی گرمی میں پسینہ بہہ رہا تھا اور محبوب کی یاد میں آنسو گر رہے تھے۔ جب یاد محبوب آتی تھی درود شریف پڑھا جاتا تھا، محبوب پاک اسلام کی محبت میں بڑی جیل سخت ہے۔ میاں والی کی یہ میں نے کتاب انڈیا میں پیدا ہوں، ہندوستان میں ضلع فیروز پور میں 15-20 سال کا تھا جب آیا ہوں۔ اس وقت تازہ تھا اس علم الدین کا واقعہ، اس وقت تازہ کتاب لکھی تھی، وہ یادیں ہیں پرانی 60-70 سال۔ علم الدین میاں والی کی جیل میں تھا، چودھری محمد حسین ایک جیل کے نگران تھے، پولیس کا نگران تھا، ہیڈ تھا۔ اگلے دن پھانسی کا دن تھا تو اس نے خیال کیا کہ لوگوں کی تحریک چل رہی ہے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر کہ علم الدین کو چھڑایا جائے، جیل سے نکال لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10-20 لاکھ مجمع لوگ آ کر جیل توڑ کر علم الدین کو لے جائیں، میں دیکھوں تو صحیح ہے ان کے اندر۔ رات کے وقت آیا، علم الدین کے کمرے میں روشنی تھی، کمرے میں روشنی تھی اور اندر ایک بندہ بھی کھڑا تھا، تو فوراً پیچھے گیا اور جا کر سیٹی بجائی، پولیس منگا لی۔ صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے یار علم الدین کو نکالنے کے لیے بندے آ گئے، اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہے، بتی جل رہی ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ 10-20 اکٹھے ہو کر علم الدین کے کمرے میں جب آئے، اس وقت نہ روشنی تھی نہ بندہ تھا۔
محمد حسین نے چودھری نے پوچھا کہ محمد حسین علم الدین تجھے اس رسول کا واسطہ جس کے نام پر جان دے رہا ہے اور ایمان بچا رہا ہے، میں پہلے آیا ہوں تو اندر آدمی بھی تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کیسے آیا تھا، کدھر گیا؟ علم الدین رویا اور کہتا ہے کہ چودھری صاحب کیا بتاؤں وہ کون تھا؟ وہ وہی تھے جن کے لیے کام کیا تھا، وہی تھے جن کے لیے کام کیا تھا، اور وہ مدینے سے چل کر آئے تھے، مدینے سے چل کر آئے تھے، اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بار کہا کہ اس میں کہ اللہ میں وہ دین پر راضی ہو گیا ہوں تو بھی راضی ہو جاؤں۔ میرے بیٹے بات یہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ جاننے دے دیتے ہیں، ایمان بچا لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب اسے اخبار جب سے سالانہ ختم آتا ہے تو کوئی مجھے اخبار بھی نہیں دیتا ہے۔ میں نے نوائے وقت میں یہ بات کی 2-4 سال پہلے، اس کا جلاد جو تھا نا وہ عیسائی تھا، اس کا بیان اخبار میں نوٹ کیا۔ وہ جلاد کہتا ہے کہ جب میں علم الدین کو کمرے سے لینے گیا ہوں تختہ دار پر لانے کے لیے، لٹکانے کے لیے، میں اس کے کمرے گیا ہوں تو کہتا کہ یار جلاد صاحب بڑی دیر کر دیا، میں تو دیر کا انتظار کر رہا ہوں، اتنی دیر کیوں کی؟ جلدی کرو، میں مصطفیٰ سے جلد ملنا چاہتا ہوں اور میری ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور وہ جلاد کہتا ہے مجھے خداوند یسوع مسیح کی قسم، جیسے عیسائیوں کی قسم ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی قسم، علم الدین کے چہرے پر حسن تھا اور خوشی تھی، ناراضگی میں کوئی پہلو نہیں تھا، کوئی امداد نہیں تھا۔ جس نے بندے نے شاید پوچھنے کی بات کیا سنا ہوں، بات سنا رہا ہوں کہ جان دے کر ایمان بچایا جاتا ہے، جان دے کر تختہ دار کو لٹکا دیا گیا، جیل کے اندر دفن کر دیا گیا، پھر تحریک چلی ہندوستان کے اندر علم الدین کو دور لایا جائے، تحریک کامیاب ہو گئی، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ لا سکتے ہیں۔ جس نے علم الدین کی لاش کو نکالا گیا ہے، اگر آج بھی کوئی میاں والی کا بندہ اس وقت کا پورا مل جائے کوئی تو کہے گا کہ پورے شہر کے اندر خوشبو اس بندے نے جان دی ہے، ایمان بچایا ہے۔ اور لاہور اسٹیشن پر اتنا بڑا اجتماع لاہور کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق علم الدین کے جس بندے نے جان دی ہے، ایمان بچایا ہے، اس کے جنازے میں اس وقت 13 لاکھ بندہ تھا۔ اور میرے دادا استاد سید دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حزب الاناف کے بانی حدیث پاک پڑھا رہے تھے بخاری شریف۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب علم الدین کا جنازہ آ گیا ہے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کو بند کیا، آئے، لوگوں نے کہا شاہ جی آ گئے، راستہ دیا اور علم الدین کی چارپائی پر اس بندے کے قریب پہنچے جو جان دے رہا ہے، ایمان بچا رہا ہے۔ قریب آئے، شاہ جی پر خوشی تاری ہو گئی، دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بے خودی تاری ہو گئی اور بے خودی میں گر گئے، کشی میں گر گئے اور بے خودی میں فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دیدار علی کو حدیث پڑھاتے ہوئے عرصہ گزر گیا، دیدار کو حدیث پڑھاتے ہوئے عرصہ گزر گیا، میرے دعا آئے نہیں ہیں، علم الدین کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عجیب کیفیت تھی۔ جب لوگوں نے شاہ جی کی یہ بات سنی دھاڑے مار مار کر لوگ اس کا مطلب نہیں ہوا، جو لوگ جانے دیتے ہیں ایمان بچا لیتے ہیں، وہ ایمان دینے والے مصطفیٰ کے ساتھ کرم کر دیتے ہیں۔ جب علم الدین کو قبر میں رکھا ہے
تو ڈاکٹر اقبال بھی موجود تھے، انہوں نے شاہ جی کے ساتھ اتارا قبر میں، اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑی ٹھنڈی سانس لی اور کہا او اقبال تو تے ساری زندگی شیراں دی لکھن دی گزار دیتی، نمبر تا مستریاں دا منڈا رہ گیا۔ پتہ نہیں آپ پنجابی سمجھ گئے ہیں یا آپ بھول گئے ہیں، آپ کا گاؤں ہے پنجابی، یار سے بھولے نا، یاد رکھیں اسے، وہاں سے آئے ہیں، وہاں کا علاقہ ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ لوگ جانے دیتے ہیں ایمان بچا لیتے ہیں، جانے دیتے ہیں ایمان بچا لیتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی شے ہے۔ ایک بات اس پر ایک بات اور ذہن میں آ رہی، کیا ایمان سے زیادہ آگے بھی کچھ ہے؟ ایمان سے آگے کچھ ہے اور ہے؟ تو ہاں میرے بیٹے، کئی جگہ پر یہ بات مجھے یاد آتی تو پوچھتا میں، تو کئی دوست کہتے ہیں جی نہیں ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مال اور جان کا مقابلہ ہو تو مار کھا جاتا ہے، جان آگے چلی جاتی ہے۔ جان اور ایمان کی بات آ جائے تو جان مار کھا جاتی ہے، ایمان آگے چلا جاتا ہے۔ جب ایمان اور مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ آگے چل جاتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات کو مانیں، دل لگے اور سمجھیں کہ قرآن حدیث کے مطابق کوئی بات کر رہا ہوں تو مانیں نہ۔ جب ایمان اور مصطفیٰ کا ذکر آ جائے کسی اسٹیج پر، کسی پلیٹ فارم پر، تو ایمان بہت پیچھے، مصطفیٰ بہت آگے۔ اب یہ بات کیسے سمجھائے گی؟ رسول اللہ بہت آگے، ایمان بہت پیچھے، سمجھ کیسے آئے گا؟ تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، یہ بات نہیں سمجھائے گی۔ ایک چیز ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے تابع۔ اصل اصلی ہے، تابع تابع ہے۔ اصل اور تابع کو سمجھائے گی بات۔ سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے۔ سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے۔ سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، سورج نہیں ہوگا تو دھوپ نہیں ہوگی۔ چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے۔ چاند ہوگا تو روشنی ہوگی، چاند نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، کائنات کے شہنشاہ کائنات کی اصل ہے، رسول اللہ اصل ہے، حضور اصل ہے، ایمان تابع ہے۔ حضور ہوں گے تو ایمان ہوگا۔ کئی لوگ کہہ دیتے کہ صاحب حضور تو گئے، وہ 1400 سال ہو گئے، ایمان ہے۔ وہ بندہ ایسا ہی پاگل ہے جیسے یہ کون کہہ رہا ہے کہ سورج تو نہیں ہے، دھوپ ہے۔ جیسے یہ بندہ پاگل کہتا ہے کہ چاند نہیں ہے، روشنی ہے، ایسے وہ بندہ کا عقل ہے جو کہتا ہے کہ حضور نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان تو تابع ہے۔ سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، چاند ہوگا تو روشنی ہوگی، مصطفیٰ ہوں گے تو ایمان ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، دھوپ تابع ہے، سورج اصل ہے۔ تابع میں بیٹھ کر اصل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے رجل سے سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے، کم از کم 9.5 کروڑ میل کی مسافت ہے سورج کی سطح زمین سے، جو سائنسدان کہتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مگر ایک کمزور نظر والا آدمی دھوپ میں بیٹھ کر سورج کو دیکھ لے گا، بچہ دھوپ میں بیٹھ کر سورج کو دیکھ لے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر تابع میں بیٹھ کر، دھوپ تابع ہے، اگر تابع میں بیٹھ کر 9.5 کروڑ میل دور اصل کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، ہر بچہ دیکھ سکتا ہے، جوان دیکھ سکتا ہے، بوڑھا دیکھ سکتا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تابع میں بیٹھ کر اصل کو دیکھا جا سکتا ہے،
وہ کروڑوں میل کیوں دور نہ ہو؟ تو پھر یہ بات میری مان لو کہ ایمان میں بیٹھ کر مصطفیٰ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مدینہ شریف 6-7 ہزار کلومیٹر زیادہ سے زیادہ 8,000 ہوگا، اور آپ تو دھوپ میں بیٹھ کر 9.5 کروڑ میل دور سورج کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ سورج تو اس آفتاب نبوت کے تابع ہے، وہ تو نوکر ہے، وہ تو گولا ہے۔ گولا نہیں سمجھیں گے آپ، نہیں سمجھیں گے۔ غلام، پنجابی غلام مسیحا جیسی گولا۔ سورج گولا ہے، غلام ہے مصطفیٰ کا۔ چاند غلام ہے مصطفیٰ کا۔ اگر وہ غلام نہ ہوتا تو انگلی کی اشارے سے ٹوٹ کر نیچے ہی نہ آتا۔ اگر آفتاب غلام نہ ہوتا تو ڈوبا ہوا واپس بھی نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان میں بیٹھ کر عبدالعباس مرسی ہمارے ایک بزرگ گزرے، فرمان اللہ جانتے ہیں، ان کی بات یاد آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں لو وجب ان رسول اللہ طرفت عین واللہ ما عبدت نفسی من المسلمین۔ عبدالعباس مرسی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، لو وجب عنی رسول اللہ، اگر رسول اللہ میری نگاہوں سے پردے میں ہو جائے، طرفت عین، آنکھ کے جھپکنے جتنی دیر بھی، اتنی دیر آنکھ کے جھپکنے جتنی دیر بھی رسول اللہ میری نگاہ سے الگ ہوں، واللہ ما عبدت نفسی من المسلمین، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں مسلمان شمار نہیں کرتا۔ معلوم کہ ایسے بندے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایمان کی روشنی میں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں آئی، سورج کی بات کریں، دھوپ تابع ہے، سورج اصل ہے۔ دھوپ تابع ہے، سورج اصل ہے۔ اصل کو تابع سے اتنا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جہاں تابع ہوگا وہاں اصل ہوگا۔ اصل اور تابع کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ 9.5 کروڑ میل دور لندن میں دھوپ جو ہے سورج وہاں ہوگا، جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا، جہاں تابع ہوگا وہاں اصل ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھانی ہے تو میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے، ایمان تابع ہے، رسول کا اصل ہے، تو شاید یہ بھی مانو جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی ہوگا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ۔ اب میں یہ کیسے مانوں؟ اگر تو میں کافی پورا ہو گیا ہوں، 87 سال کا ہو گئی ہوں، مگر اب اتنا کم عقل نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں کہ صاحب یہاں ایمان نہیں ہے۔ کیسے کہہ دوں؟ یہ ایمان ہی تو ہے کہ آپ کام کا چھوڑ کر آ گئے۔ ایمان موجود ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں ایمان کی جان مصطفیٰ بھی ہوگی۔ ایک بات اور ذہن میں آئی سورج کی، اس گردل کی زمین پر بچے نے پیشاب کر دیا، گائے بھینس نے گوبر کر دیا، بچے نے پخانہ کر دیا، جگہ پلیت ہو گئی۔ نفرت کرتے ہیں لوگ جگہ سے، ادھر سے گزر جاتے ہیں، ہاتھ رکھو تو ہاتھ پلید ہے، پاؤں رکھو تو پاؤں پلید ہے، کپڑا لگ جائے تو کپڑا پلید ہے۔ سورج اس زمین کی گندگی پر رحمت ہے آفتاب کو، سورج کو آ جاتا ہے رحم کہ یہ کیسے زمین سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، یہ تو گندی زمین نفرت سے کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی شعائیں ڈالتا ہے، سورج اپنی شعائیں تیزی سے ڈالتا ہے، اب وہ زمین کو خشک کر دیتا ہے۔ سورج کی گرمی زمین کو خشک کر دیتی ہے۔ آپ کسی مسلک کے عالم سے پوچھیں، کوئی میرے مسلک کا ہو یا کوئی دوسرا ہو یا کوئی تیسرا ہو، کوئی تھوڑا سا سورج بوجھ کا مالک ہو، اس سے پوچھیں کہ وہ زمین جس سے لوگ نفرت کر رہے تھے اب وہ سوکھ گئی ہے، خشک ہو گئی ہے،
کیا اگر اس پر میرا ہاتھ لگ گیا، پاؤں لگ گیا تو پلیت ہو جائے گا پاؤں؟ سب کہیں گے کہ نہیں، زمین کی پاکیزگی، اس کا سوکھ جانا زمین کی پاکیزگی ہے، زمین پاک ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اگر 9.5 کروڑ میل دور سے سورج محبت کی نگاہ ڈالتا ہے زمین پر، اور وہ زمین، گندی زمین کو پاک کر دیتا ہے، مادی سورج تو روحانی آفتاب نبوت مدینہ منورہ سے تیرے بیٹھے تیرے گندے دل کو پاک کیوں نہیں کر سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، ایمان محبت ہے، لا یؤمن احدکم۔ یہ جو میں نے ایمان کے بارے میں 2000 باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ مولوی کی حیثیت سے نہیں ہو، خطیب تو ہوئی نہیں، تقریر کرنے کا ڈنگ نہیں آتا، اگر تھوڑی دیر زندگی بھر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں کچھ زندگی گزری، اسی کا کچھ تھوڑا بہت شاید سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے خطیب یا مقرر کی حیثیت سے ایمان کی باتیں نہیں بتائیں، یہ بالکل ایمان سے بتائی ہیں، یہ بالکل میں نے ایمان سے باتیں بتائی ہیں، مقرر خطیب کی حیثیت سے نہیں بتائی۔ ایک بات تو ختم ہوئی ہے، اس بات کا پہلا پوائنٹ لا یؤمن، کوئی ایمان نہیں، حتیٰ اکونا، حتیٰ کہ میں ہوں، اکونا کے اندر جو مجھے محسوس ہو رہا ہے مرکزیت ہے کہ میں ہوں۔ آج کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دین کا مرکز نماز ہے، کوئی کہتا ہے دین کا مرکز زکات ہے، کوئی کہتا ہے دین کا مرکز حج ہے، بڑا بڑا اندر ہے۔ مگر میرے عزیز، میں اس اپنی مسجد میں ہی بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ دین کا مرکز نماز نہیں، پھر سن لیں، دین کا مرکز نماز نہیں، دین کا مرکز حج نہیں، دین کا مرکز زکات نہیں، دین کا مرکز روزہ نہیں، یہ دین کے ارکان ہیں، یہ دین کے فرائض ہیں، رکن اور شے ہے، مرکز اور شے ہے، فریضہ اور شے ہے، مرکز اور شے ہے۔ دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر نماز دین کا مرکز ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں بہت سے حاجی بیٹھے ہیں، عرفات شریف کے میدان میں کم و بیش 50 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، ماں مر جائے کسی حاجی کی کہ کوئی مغرب کی نماز وہاں پڑھ جائے، کوئی نماز عرفات میں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے بھی بہت مرتبہ میری ماں کی دعا سے، حضور کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مجھے بھی وہاں اس پاک میدان میں 60 مرتبہ حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہاں، ویسے تو پڑھتا ہوں، وہاں کی بات کر، وہاں میں نے اتنی مرتبہ 59 یا 60 مرتبہ حاضری کی ہے، میں نے کبھی مغرب کی باقی پڑھتا ہوں۔ اب کوئی روزری کا، ہرس فیلڈ کا بندہ، کوئی مانچسٹر کا بندہ، تو کسی علاقے کا کہتے ہیں کہ صاحب یہ مولویوں کی کس سے کہانیاں ہیں، نماز تو بہت بڑی شے ہے، میں نماز پڑھوں، وہ مغرب کی نماز وہاں پڑھنے لگ جاتا ہے، تو یقین جانے وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، مستعد ہے نماز، یا اللہ میری نماز کو کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ نعرہ تیرا نعرہ لگایا اللہ اوپر، میں نے کہا ہے سجدہ تیرے لیے ہے، رکوع تیرے لیے ہے، سبحان ربی العظیم تیرے لیے ہے، سبحان ربی الاعلیٰ تیرے لیے ہے، تیری وحدانیت کا دم میں کر رہا ہوں، پھر نماز کیوں قبول نہیں؟ تو جواب ہوگا روڈے خاصوری، آپ تو یار روڈے خاں کو نہیں سمجھنا میں کیا کروں، آپ جب سے چھوڑ کر آ گئے ہیں آپ کو باتیں بھول گئی، سب کچھ تو تم خاص ہوئی ہے، اسی اعتقاد ہو گیا
والوں سے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ناراضگی، صرف دکھ یہ ہے برطانیہ کے لوگوں سے، جو اچھا لکھا پڑھا بندہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اسے کھینچ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کھینچ لیتے ہیں۔ پاکستان میں تو رہنے نہیں دیتے، جب پتہ چل جیسے کسی کا کہ وہ اچھا ہے، وہ علم والا بندہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ادھر آ کے آپ کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ حتی اکونا میں مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ جہاں نماز، تو میری نماز کون ہے؟ صوفی تو نماز پڑھنے والا جاؤں، جہاں کام کر، میں نمازیں وہی مانتا ہوں جو مدینے کی گلی سے ہو کر آئے۔ میرے محبوب نے یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، وہ ہوتا کون ہے پڑھنے والا؟ یا اللہ میں نے اس لیے پڑھ لی کہ مزدلفہ جاتے جاتے دیر ہو جائے گی، 2-3 گھنٹے کا سے زیادہ ہے، 50 لاکھ کا اجتماع ہے، دیر ہو جائے گی تو قضا ہو جائے گی۔ میں نے تو جب بھی جا کر پڑھے گا وہ قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگی۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ رہا ہوں بیٹے، دین کا مرکز نماز نہیں، ذات مصطفیٰ۔ یا دوسری مثال دے سکتا ہوں، ہجرت کا حکم، حضور ہجرت کر کے چلے گئے، علماء کو پتا ہے کہ حکم نازل ہو گیا تھا، اگر تم اپنے کو مومنوں میں شمار کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں شمار کرنا چاہتے ہو، تو چھوڑو مکہ، جاؤ مدینہ۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا ہے، کعبہ چھوڑا ہے، غلاف کعبہ چھوڑا ہے، دہلیز کعبہ چھوڑی ہے، حتیم کعبہ چھوڑی ہے، صفا مروا چھوڑے ہیں اور مدینہ منورہ گئے۔ معلوم ہوا کہ دین کا مرکز ذات مصطفیٰ۔ حکم یہ تھا کہ ایمان لاؤ، اس وقت ہو گئے جب مدینے چلے جاؤ گے کام۔ یہ الگ ہے کہ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، مگر ایک عرصہ تک یہ رہا ہے۔ اب تک 2 باتیں، ایک ایمان کی بات ہوگی ہے، ایک اکونا مرکز کی بات ہوگی ہے۔ اب آخر تیسری بات رہتی ہے حدیث پر، احب ہے، میں محبوب ہو جاؤں، میں محبوب ہو جاؤں۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں محبوب ہو جاؤں۔ اگر اس حدیث کو، ارشاد کو حضور یوں فرماتے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھے محبوب جانے ماں باپ سے زیادہ، تو بات بھی ٹھیک تھی، مگر حضور فرمایا کہ میں محبوب ہو جاؤں۔ میری باتیں سمجھانی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور فرماتے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ بندہ مجھے محبوب جانے، وہ بندہ مجھے محبوب جانے، وہ بندہ مجھے محبوب جانے ماں باپ بہن سے زیادہ۔ ایسا نہیں فرمایا کہ میں محبوب ہو جاؤں۔ مجھے یہ حدیث سناتے یا پڑھتے بتاتے جو بات ذہن میں آتی ہے، کہا کرتا ہوں بیٹوں کو، بچوں کو بھیجو، اس کا معنی میرے نزدیک یہ ہو رہا تھا احبا کا کہ محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ محبت کی پینگوں کا آغاز، محبت کی پینگوں کا آغاز گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ حتیٰ پورا میں محبوب، جب حضور محبوب کسی کو بڑھا رہے ہیں تو کائنات کی محبوب جانے لگ جاتی ہے۔ کچھ پیسے ہوں یا نہ ہوں، جانتا ہو یا نہ ہو، علم ہو یا نہ ہو، لوگوں میں وقار ہو یا نہ ہو، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جسے پیار کر لیں پھر وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایوب خان کا دور، میں نے دیکھا ہے۔ ایوب خان کے دور میں امریکہ کا صدر آیا تھا پاکستان کے جانسن، اخبار آپ میں سے کراچی کے اندر وہ آیا، پولیس آگے راستہ بنا رہی ہے کہ صدر آ رہا ہے، ریڑیاں ہٹ جائیں، گاڑیاں ہٹ جائیں، لوگوں کا راستہ صاف کر دو۔ ہمارا سفیر تھا عزیز، وہ ساتھ بیٹھا تھا جانسن کی گاڑی۔ جانسن نے اسے کہا کہ عزیز، آگے ریڑی کھڑی تھی، بشیر صاحبان تھا کراچی کا گاڑی بان، بشیر صاحبان، ٹوٹی سی گاڑی تھی، مریل سا اونٹ تھا، پھٹا پرانا لباس تھا، پسینہ بہ رہا تھا، بو آ رہی تھی۔ اس کے قریب سے جانسن گزرا تو عزیز سے کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو،
میں اس سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں. اب میڈیا ساتھ تھا ساتھ، نیا نیا ریڈیو بھی پاکستان میں، ایوب کا ٹی وی پاکستان میں ایوب کے وقت میں آیا، مسافہ کیا، لوگ حیران تھے، اخبارات نے اسے بڑی سرخی دی کہ جانسن نے مسافہ کیا بشیر صاحب سے. اب حکومت سے جاتے ہوئے کہہ گیا کہ یہ میرا دوست ہے بشیر، اسے واشنگٹن بھیجو، امریکہ بھیجو اسے. اب حکومت کو مصیبت بن گئی، ایوب حکومت کو بھی کیسے جوتا پہننے کا طریقہ ایسے نہیں آتا، ٹائی لگانے کا طریقہ ایسے نہیں آتا، پینٹ ڈالنے پہننے کا طریقہ ایسے نہیں آتا، کھانے پینے کا ڈھنگ سے نہیں ہے، تو کیا کریں؟ پروفیسر لگا دیے اس طریقہ سکھاؤ، پینٹ پہننے کا، ٹائی لگانے کا، ٹوپی لگانے کا. 2 مہینے کے 2.5 مہینے تک مجھے یاد ہے ہوتا ہے، اس کی آؤ بہت ہوتی ہے، مکان کو چکی ختم ہوگی، مکان مل گیا، پرواہ نہیں کرتا لوگوں کی. ڈی سی آیا کراچی کا، اس نے کہا کہ جاؤ بشیر صاحب سے کہو کہ ڈی سی صاحب آئے اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اندر بیٹھے کہتے ہیں جاؤ ڈی سی صاحب سے کہہ دو میں سو رہا ہوں. ڈی سی صاحب سے کہہ دو میں سو رہا ہوں. جب جاگوں گا نیند پوری ہو گئی تھی، موج میں جب آ گئے قطرہ سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندہ سمورا کر دیا. حضور کرم کریں تو پھر نظام بدل جاتا ہے، حضور کرم فرمائے تو نظام بدل جاتا ہے. اب مجھے بڑی ٹوک تھی کہ یہ بندہ کیسے نوازا جا رہا ہے. کہاں سے ریڑھ سے اٹھایا اور کوٹھی دے دی، جو 20 نکالا کوٹھی دے دی، اور اب یہ واشنگٹن جائے گا، امریکہ کا دوست بن گیا. اب جس وقت یہ اڑا ہے اس کا طیارہ، ٹی وی نے کہا کہ بشیر سارمان کا طیارہ 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا امریکہ جا رہا ہے. اب میں نے دیکھا کہ یہ اترتا کب ہے، یہ اترا ہے جب تو جانسن نے اسے مسافہ کیا، بشیر سارمان سے مسافہ کیا، اس کی بیٹیاں بیوی سب نے. میرے لیے سارا معاملہ عجیب تھا، قدرت کا کرم تھا کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. 1.5 مہینہ مارا، لوگوں نے، امریکہ کے لوگوں نے جانسن کو بڑے تحائف دیے کہ ہمارا اس کا دوست پاکستان سے آیا ہے، اسے دے گا تو ہمارے تعلقات صدر سے بنائیں گے. 1.5 مہینے کے بعد جانسن پوچھتا ہے عزیز سے، کہتا ہے کہ عزیز اسے پوچھو کسی اور شے کی ضرورت ہے. ڈھیر ہو گیا، لاکھوں کا سامان آ گیا، 1.5 منٹ کا ہوا. اسے پوچھو کسی اور شے کی ضرورت ہے. عزیز نے پوچھا بشیر سے کہ کوئی اور چیز ہے جو آپ نے لینی ہے، صدر پوچھ رہا ہے. تو بشیر رویا. عزیز کہتا ہے رونے کی کون سی بات ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ. بشیر نے کہا کہ اس سے پوچھو، کہو صدر صاحب سے کہو اگر وہ موڈ میں آیا ہے، اگر وہ موج میں ہے، مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، اسے کہو کہ میرا طیارہ جو کل کو مجھے بھیجنا چاہتے ہو وہ کراچی نہ جائے، وہ مدینہ منورہ جائے. یہ موج میں جب آ گئے قطرہ سے دریا کر دیا، بڑھ گئی جس پر نظر بندہ سے مولا کر دیا. حتیٰ اپنا حضور محبوب محبت کرتے ہیں تو کائنات کی محبت کرتے ہیں. پھر میں نے اسے طواف کرتے دیکھا، مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر اترا ہے، گورنر مدینہ منورہ کو اسے ہار پہنا رہا ہے. حتیٰ کہ میں محبوب ہو جاؤں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری باتیں ہیں. حضور سے پیار کرنے کی، قریب ہونے کی 2 راستے ہیں. پہلا راستہ اعتقادی کہ میرا اعتقاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ میرے رسول ہیں. اب عقیدت ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضور کو رسول مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، مگر نماز روزہ حج زکات کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. ماں باپ کا غصہ، برادری سے جھگڑے پیدا کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، بیٹیوں کی حق مارتا ہوں، اولاد میں انصاف نہیں کرتا. اگر میری 10 مربع زمین ہے تو مال میرے بیٹے تو میری زمین کے مالک ہیں، میری بیٹیاں محروم ہیں. کہ صاحب میں نے انہیں جیل میں دے دیا تھا
یہ ساری باتیں میری نافرمانی کی، قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا، میری بد کرداری بدعملی کی سزا مجھے دی جائے گی، جب میری بدعملیوں کی سزا مجھے دی گی، مکمل کر لی جائے گی، پھر حکم ہوگا اسے نکالو، نکال کر جنت میں بھیج دو۔ یا اللہ یہ بندہ تو کبھی سے نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، نماز روزہ حج زکات کا قائل نہیں تھا، تو اسے جنت میں جانے کا کیا ہے؟ تو حکم ہوگا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بندہ جسے میں حکم دے رہا ہوں جنت میں جانے کا، یہ میرے محبوب کو رسول مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ کلمہ شریف پڑھتا تھا، بس اس کا عقیدہ تھا، یہ بات اس کا عقیدہ تھا کہ وہ میرا رسول ہے، اس نے میرے معاف کر۔ ایک بات اعتقاد عقیدے۔ دوسری بات محبت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا، مجھے محبت ہوگی تو میں بیوی کے حقوق کا خیال کروں گا، ماں کے حق کا خیال کروں گا، باپ کے حق کا خیال کروں گا، بھائی کے حق کا خیال کروں گا، پڑوسی کے حق کا خیال کروں گا، کاروبار میں میرا شریک ہے پارٹنر ہے اس کا خیال کروں گا، دوست کی دوستی کا خیال کروں گا، رشتے داروں کا خیال کروں گا۔ حضور کی محبت مجھے مجبور کر دے گی کہ میں اچھے اچھے کام کروں اور برے کاموں سے میں نفرت کروں۔ دو باتیں۔ ایک اور تیسرا مرحلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وابستگی کا، اسے عشق کہہ لیں، جیسے دوستوں نے گئے تھے کہ جلسے کا نام ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا میلاد پاک کا رکھ رہے ہیں اور کیا عشق کا رکھ رہے ہیں، میرے ذہن میں سے تو باقی چلا عشق کے مسابقات میں اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں محبت کی باتیں سناؤں گا، ایسے ہی آپ نے شروع کیا، نہیں آپ نے کوئی اشتہار وغیرہ دیا تھا یہاں سے؟ کون سا؟ کتنا سا خوبصورت، اس لیے یہ بات ذہن میں آئے گی، بہت خوبصورت۔ اور یہ درجہ عشق کا درجہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پی ایچ ڈی ہے، محبت کا پی ایچ ڈی عشق ہے، سارے درجے اس کے بعد ہیں۔ ایک بچہ ایم اے ہے، وہ بی اے بھی ہے، وہ ایف اے بھی ہے، وہ میٹرک بھی ہے، وہ مڈل بھی ہے، وہ پرائمری بھی ہے، جو کہ ایم اے ہے، جس کے بعد یہ درجہ عشق مصطفیٰ ہوگا، یہ پی ایچ ڈی ہے اس درجے کا، سارے محبت کے راستے دین کے سالس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ہر صحابی 1,24,000 صحابہ، ہر صحابی اس نہج پر چل رہا ہے، ایک بھی صحابی اس نہج سے پیچھے نہیں ہے، ہٹا ہوا نہیں ہے، ہر صحابی ایک پر چل رہا ہے۔ کیسے روح نے کہا یار پتہ کرو، آئے ہم نے کہ محمد وہاں گئے، وہ فتح ہو گیا، وہ بھی فتح ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پاس کون سا اسلحہ کون سا ہے کہ جس میں جہاں جاتا ہے جھنڈا لہرا دیتا ہے؟ مدینہ منورہ میں جواسیس ہے، صحابہ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ درس دیا جا رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت، وضو کرانے کے لیے پانی آیا، صحابہ وضو کرواتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام بجا ہے پانی میں ایک قطرہ نیچے گرا ہو، وہ صحابہ کے ہاتھوں پر ہے، اگر کسی کو پانی کا قطرہ نہیں مل سکا تو اس نے دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ ملا ہے کہ اس ہاتھ پر رسول اللہ کے پانی کا قطرہ لگا تھا، اور کلی مبارک ہے تو وہ نیچے نہیں ہے، وہ ہاتھوں پر ہے۔ کیا اس کلی مبارک کے بعد یا تھوک مبارک کے بعد کے صحابہ نے ہاتھ دھو لیے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، ٹوٹیوں پر جا کر ہاتھ صاف تو ایسی بات نہیں، وہ محبوب کے منہ کا لعاب، کلی مبارک پانی کے تھوک مبارک، وہ صحابہ کا میک اپ تھا، وہ صحابہ کا میک اپ تھا۔ ہر صحابی کی ایک کیفیت ہے، ہر صحابی کی ایک کیفیت۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ
اللہ تعالیٰ امام قسطلانی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی بات یاد آ گئی کہ صحابہ کا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ کس درجے کا تھا. ان کا باغ تھا مدینہ منورہ کی بہن عبداللہ ابن زید کا. صبح جاتے سارا دن وہاں کاٹی چھاٹی کرتے، شام کو آ جاتے. جس دن محبوب کا وصال ہوا یہ گھر سے آدمی گیا، جا کر عبداللہ ابن زید وہ کانٹی چھانٹی کر رہے ہیں، یہ رمبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، چھری کے ساتھ کر رہے ہیں، کینچی کے ساتھ. جا کر کہا عبداللہ تجھے پتا ہے کہ آج کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے. مدینہ منورہ پر 2 دن بڑے تاریخی دن آئے ہیں. ایک وہ دن ہے تاریخی، ویسے تو ہر لمحہ تاریخ تھا، مگر جس دن محبوب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں ہجرت کر کے، وہ بھی ایک مثالی دن تھا، تاریخی دن تھا. اپنے بھی، پرائے بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، گالیاں دینے والے بھی، صحیح کہنے والے بھی، سارے دیکھنے آئے تھے کون آ رہا ہے. اپنے تو اس لیے آ رہے تھے کہ ان کے رسول آ رہے ہیں، اور غیر اس لیے آ رہے تھے کہ دیکھیں تورات نے جس کا ذکر کیا ہے، شکل کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر کیا ہے کہ وہ آئے گا، کیا یہ بندہ وہی ہے؟ یا تو وہ دن تھا محبوب اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کو 13 یا 14 یا 15 مقامات پر روکا گیا ہے کہ حضور میرے گھر میں کسی بلائیں، یا میرا گھر ہے، وہاں دودھ بھی ہے، کھجور بھی ہے، خوراک بھی ہے، قریب بھی شروع ہے، محبوب ہے. حضور فرمائے ادھر کو حال نہا معمولہ، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہے وہاں جا کر بیٹھ جائے. 13 یا 14 مقام پر حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑی گئی ہے. فرماتے ہیں یہ معمولہ ہے، اسے حکم دیا گیا ہے. حکم کس نے دیا ہے؟ یا تو رسول اللہ کا حکم سے یا خدا کا حکم سے. اسے کیسے پتہ چلا؟ مدینہ منورہ میں کبھی یہ پہلے نہیں آئی، پہلی مرتبہ یہ اونٹنی داخل ہو رہی ہے، مگر گلیوں کو کاٹ رہی ہے، جا رہی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسے علم ہو گیا تھا کہ مدینے کس گلی جانا ہے، اس لیے کہ اس کی پیٹھ پر علم والا جو سوار تھا، کائنات کے علوم کا حامل جو تھا وہ اس پر سوار ہے، اس لیے جا رہی ہے. ابو بکر سے صاحب یہ تو محبت کی بات ہے، ویسے کہتے ہیں اب جانوروں کا کیا معاملہ ہے، جانوروں کے علم کیسے ہو گئے؟ تو چلو اگر میری یہ بات جی نہ لگے نہ مانو تو پھر یہ تو مانو کہ اس اونٹنی کی مہار جبریل نے پکڑی ہوئی تھی، جیسے غلام مہار پکڑ کر چلتا ہے. کائنات وہ دن تاریخی تھا، اور ہر ایک خاص کر رہا تھا کہ میرے گھر آئے. مسجد نزدیک کی جگہ پر جا کر اونٹنی بیٹھی ہے، دروازے مگر حضور اتر کر ایک بند دروازے کی طرف آئے. دروازہ بند تھا، دیکھنے والے بھی حیران تھے. آ کر دستک ہے، یہ دروازہ کوئی ہیومن سائز کا تھا، کواڑ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اندر میاں بیوی بیٹھے رو رہے ہیں. یہ کیوں نہیں باہر گئے تھے؟ سارا مدینہ منورہ بھی باہر چلا گیا تھا، یہ کیوں نہیں گئے تھے؟ یہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ ابو ایوب انصاری کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے درخواست کی کہ میرے گھر آئیں، وہ آ گئے، غریبوں کو نوازتے ہیں، وہ آ گئے، تو میرا تو گھر اس لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹھے پانی ٹپکتا ہے. اندر میاں بیوی رو رہے تھے. پھر دستک دی، آواز آتی، دستک دینے والے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، ہماری قسمت سو گئی، ہم بد قسمت ہو گئے. آج مدینہ منورہ میں بہار آئی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں آج بہار ہے، آج محبوب آئے ہوئے ہیں اور ہم نہیں جا سکتے. آواز آتی ہے ابو ایوب اٹھو نا، قسمت سو گئی ہے، اٹھو، دروازہ کھولو. قسمت کے جگانے والے تو چل کر دروازے پر آ گئے ہیں. قسمت کے جگانے والے
پیش نشان ہے. سب سے پہلے فرمایا السلام علیکم یا ابو ایوب السلام علیکم. اس کے بعد دوسرا فکر ابن ہشام نے یہ طویل نقل کیا وہ یہ ہے کہ دوسری بات حضور نے فرمایا ہاتھ کتاب 1000 سال پہلے ایک خط حضور کے نام لکھا گیا تھا توبہ والحکیری میں. وہ خط چلتا چلتا ابو ایوب انصاری کے پاس آیا ہوا تھا اور 1000 سال گزر گیا تھا. حضور سنتے وہ میرا خط دے دے مجھے. آپ بات یہ کہہ رہا تھا آپ میرا خط مجھے وہم لگتا ہے کہ آپ باتیں میری بھول جائیں گے. دیکھیں سارے چپ رہے ہیں جہاں بھول جائیں گے. میں پوچھ رہا ہوں آپ میری باتیں بھول جائیں گے. ٹھیک چپ رہے بھول جائیں گے نا. سر آئے تو میں یہ پوچھا کہ ہمارے کب نہیں بھولیں گے. دوسرا دن جو تاریخ تھا وہ محبوب کے ساتھ رہتا. اس بندے نے آ کر کہا عبداللہ اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے. ہوا کیا تھا؟ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کے ہاتھ سے رمبا گر گیا, کینچی گر گئی جسے کام کرتے. فرفع ایدیہم الی السماء, تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. دعا وقال یا رب اذ اللہ اذهب بصری اذهب بصری اذهب بصری, اللہ اذهب بصری, مجھے اندھا کر دے. عبداللہ بن زید بار بار کہتے ہیں یا اللہ مجھے اندھا کر دے, مجھے اندھا کر دے. مجھے آنے والا حیران ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, نبینا ہونے کی دعا کر رہے ہیں. ہوا یہ فکف اللہ تعالی بصرہ, اتنی دعا قبول ہی کہ آنکھیں بنائی سر ہو نبینا ہو گئے. وہی سے آدمی ہاتھ سے پکڑ کر لاتے ہیں, ہاتھ سے پکڑ کر شہر کے اندر لاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کو کیا ہوا, تو وہ واقعہ سارا سنا دیتے. عبداللہ سے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ یار تو نے دعا یہ کیسی دعا مانگی کہ نبینا کر دے. تو فرماتے کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی, اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں نے کہا یا اللہ میری بھلائی سے کر. مدینہ پاک کے لوگوں نے پوچھا ضرورت کیوں نہیں تھی, کب تھی ضرورت؟ فرماتے ضرورت اس وقت تھی جب محبوب مدینے میں ٹہلتے تھے. جب شاہ نبوت کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے تھے اور اس وقت آنکھوں کی ضرورت تھی, دیکھا کرتا تھا, زیارت تھی. اب وہ نہیں رہا تو میں نے آنکھوں کو رکھ کر بھی کیا کرنا ہے. یہ ہے وہ جنون جو صحابہ کرام اور کسی کو ایک اور جواب دیتے. فرماتے کہ دیکھ میری دو آنکھیں, یہ دو دروازے تھے, یہ دروازے کھلتے ہیں میرے دل کی طرف, یہ دروازے میں کھلے رکھتا تھا. محبوب جب چاہتے تھے, جس دروازے سے چاہتے تھے, داخل ہو کر میرے دل پر بیٹھ جاتے, کیونکہ میرا دل تخت گاہ مصطفیٰ ہے. اس لیے مجھے ڈر ہوا, خطرہ ہوا کہ میرے دروازے یوں ہی کھلے رہیں گے تو کوئی اور ان دروازوں سے داخل ہو کر مصطفیٰ کی جگہ پر قبضہ نہ کر سکے. میں کوئی قیامت میں جواب کیا در دل مسلم آپ مصطفیٰ, آپ ہوئے مارجنان مصطفیٰ اقبال بیٹھا ہے. مومن کے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے. آپ ہوئے مارجنان مصطفیٰ, ہماری تو عزت حضور کے نام سے. یہ اچھا بندہ ہے ہندوستان کا مصطفیٰ, اچھا بندہ ہے اقبال. ذکر و فکر و علم و عرفان توئی, محبوب میرا ذکر بھی تو ہے, میرا فکر بھی تو ہے, میرا علم بھی تو ہے, میرا عرفان بھی تو ہے. ذکر و فکر و علم و عرفان توئی, کشتی و دریا و طوفان توئی, میری کشتی بھی تو ہے, میرا دریا بھی تو ہے, میرا طوفان بھی تو ہے. یہ یہاں سے آپ کے اس گاؤں سے ہو کر کیا جب واپس لیا
آپ کے اسپرنٹ سے پرنٹ بھی نہیں سمجھ ہو، آپ کے گاؤں سے ہو کر جب واپس کیا، یہاں سے لوگ جا کر حالات بدل جاتے ہیں. اس نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ شیفانہ. میں برطانیہ میں گیا، انگریز کے پاس گیا، مگر انگریز کا علم، اس کی فراست، اس کی سمجھ میری آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ شیفانہ. فرنگی کی عقل فکر میری آنکھوں پر اثر نہ کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کہتا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اس لیے کہ میری آنکھوں میں مدینے کی خاک کا سرما موجود ہے، نجف اسلام کی خاک کا سرما موجود ہے. اقبال کہتا ہے لگ دل مسلم مقام مصطفیٰ آپ ہوئے معذنا. ایک بات اور یہاں کا کہ سنا دوں گی بس گھبراہٹ نہیں کہ یار ایک بات میرے جیسے آپ کو اپنے اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے ہر ایک کو عقیدت ہوتی ہے، پیر سے. مجھے اپنے شیخ سے بڑی گہری عقیدت رہی. جب ان کا وصال ہوا میرے شیخ کا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، دل کی تکلیف ہوئی. بڑے بڑے علاج لاہور، ملتان، سنگوار، کافی کچھ علاج کرتے ہیں مگر وہ درد ختم نہیں ہو رہا. یہاں سے لندن سے میرے دوست نے پیغام بھیجا کہ آپ کو ویزا دے رہے ہیں، آپ یہاں آئیں، آپ کا علاج یہاں ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تیاری ہوئی، میں مدینہ منورہ آیا پہلے، اور حضور سے سلام عرض کر کے یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میں دل کا مریض ہوں اور جا رہا ہوں، برطانیہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا آپریشن کریں گے میں مرتا ہوں یا زندہ رہنا کیا ہو. حضور میں مر جاؤں تو میرا آخری سلام قبول فرمانا، اگر میں نے زندہ رہنا ہے تو پھر مجھے آنے کا موقع عطا کرنا. چلا یہاں موجود تھے، اسپتال لے گئے مجھے. 2 انگریزوں نے اور ایک مسلمان ڈاکٹر عبدالرحیم تھے انڈیا کے، انہوں نے مجھے چیک کیا. اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، انہیں 2 ہفتے کا ٹھہراؤ اور دوائیوں سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں 3-4 ہفتے کا ٹھہرا، دوائی کھاتا رہا. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مجھے 4 ہفتے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا آپ وطن جا سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا دل ٹھیک ہو گیا ہے؟ کہنے کہ وہ ہم انتظام کرتے ہیں. ایک سکرین رکھی، اس طرح کرسی پر بٹھایا، ایک تار سے میرے ہاتھ سے ڈالی اور پھر بٹن دبایا. میں نے دیکھا کہ اس سکرین کے اندر میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے اور میرے سینے کی رگیں خون اندر چل رہا ہے، وہ میں نے دیکھا. اور اپنے دل کی آواز، ٹک ٹک کی آواز بھی میں نے سن لی. میں نے وہاں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے پتا چل گیا کہ دل کی ہے، دل کا پتہ نہیں تو ہوتا کیا ہے. راج دیکھ لیا کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ دل دیکھا تھا. میں اسے بار بار دیکھ رہا. اب معاملہ تو اتنا ہی تھا نا کہ ایک دفعہ دیکھ لیا تو ختم کر دیا. میں کبھی اوپر دیکھتا ہوں، کبھی دائیں دیکھتا ہوں، کبھی بایاں، کبھی نیچے. وہ 2-3 منٹ 4 منٹ ہو گئے. تو مجھے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ مولانا آپ کیا بار بار کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہو، دیکھ لیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی. مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا ہے یہاں بیٹھے ہسپتال میں. وہ کہتا ہے کہ مومن کے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے اور مجھے دل میں دل دیکھ رہا ہوں. میں بار بار جھانکتا ہوں، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں. میں دیکھوں میرے دل کے کس کونے میں مصطفیٰ جلوہ ہے. مجھے نظر نہیں آتے میرے محبوب، مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ بتائیں، آپ اقبال کو جانتے ہیں؟ اقبال نے جھگڑ کہا یہ ٹھیک ہے، میں وہ دیکھتا ہوں. مجھے آپ پریشان نہ کریں، مجھے دیکھیں شاید میری نظر پڑ جائے اور میں اپنے محبوب کی زیارت کر لوں. مومن کے دل رہتے ہیں. وہ ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ یہ مولانا یہ سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں کیا میں بتاؤں؟
آپ خود بتائیں اس کا جواب اقبال کا. اگر نظر آپ کو نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا یار میں تو گزارا کر رہا ہوں. میں گزارا یہ کروں گا یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. وہ تو خوشیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. خوشیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. حتیٰ کہ احب الیہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس بندے کو. ماں باپ سے زیادہ ہوں, بیٹے سے زیادہ ہوں. ہماری پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر ہے. اس بدر کے جنگ میں 313 نے 1000 سے زائد سورماؤں کے دان کٹے کر دیے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. بیٹا عبد الرحمن کفر کے ساتھ تھا, ابھی اسلام نہیں لایا. یہ صدیق اکبر کو سعادت حاصل ہے کہ 4 پشتیں صحابی ہیں. آپ صحابی ہے, باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے, پوتا صحابی ہے. جنگ ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن آ کے کہتے کہ بابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے مگر میں نے آپ کو قتل نہیں کیا, اس لیے آپ میرے بابا تھے. پھر کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا کر فرماتے ہیں عبد الرحمن بس کر, وہ تو ہی تھا کہ تیرا ہاتھ کام کیا, تو تلوار نہ چلا سکا, میری گردن نہ کاٹ سکا, تیرا ہاتھ شل ہو گیا, تو ہی تھا. اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا میں قیمہ کر دیتا, کاٹ دیتا. تو عبد الرحمن کہتے بابا اتنا غصہ, پارٹیاں الگ الگ ٹھیک ہے, تیری پارٹی اور ہے میری اور ہے, مگر آخر میں تیرا بیٹا ہوں, تیری نسل مجھ سے چلے گی, اتنا غصہ کیوں؟ فرماتے عبد الرحمن جاؤ کام کرو, جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نماز کا وقت قریب ہو گیا. خدا کرے کہ میری یہ باتیں یاد رہ جائیں اور یہ میرے لیے آپ کے لیے کیا آسمان صاحب ہو سکے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الہ العالمین اس محفل شریف کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دربار میں پہنچا, انبیاء و مرسلین تک پہنچا, صحابہ کرام تک پہنچا, تابعین تک پہنچا, تبع تابعین تک پہنچا, اہل بیت نظام تک پہنچا, چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیہ تک پہنچا. ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بیٹے بیٹی عائشہ اقربا جو دنیا سے چلے گئے ان کی موت تک پہنچا. اے رب الجلال اس مسجد شریف کو مزید برکتیں عطا کر. اے اللہ اس مسجد شریف کو مزید عروج بخش. مسجد کے خدا کی خدمات کو قبول فرما. اے رب کعبہ, اے رب کعبہ, اے رب کعبہ, اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تیرے گناہگار بندے اللہ تیرے محبوب پاک نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ میں مسافر ہوں, ہزاروں میل دور ہوں اپنے وطن سے, میں اپنے ان عزیز دوستوں کے پاس ہوں. اے رب الجلال, اے خدا کے کائنات, ہماری دعا کو قبول فرمانا. اے رب کعبہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. اے اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. اللہ ہماری بیماریاں شفا میں بدل دے. پیارے اللہ پریشانیاں سکون میں بدل دے. رب کعبہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں, ایک بار کا اٹھ گئے ہیں, ایک ہاتھ کو معاف کر. اے اللہ ہمارے دل بھی خراب ہیں, ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اللہ ہماری نظریں خراب ہیں, پاک کر دے. ہمارے ذہن خراب ہے, پاک کر دے. ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں, ٹھیک کر دے. اے رب الجلال عالم اسلام کی مدد فرما. ملت اسلامیہ پر رحم فرما. پاکستان کی خیر, اللہ پاکستان کی خیر. اے رب کعبہ پاکستان کو دین اسلام کے لیے دیا گیا تھا. اللہ قرآن کو توفیق دے کہ اس نے اسلام کا نفاذ کر سکے. اے رب الجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان بنا. اللہ
محبوب پاک آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر اربوں سلام، آپ پر کروڑوں سلام، آپ کو آپ کی بیٹی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، آپ کو صحابہ کرام کا واسطہ، بلال حبشی کا واسطہ، صاحب رومی کا واسطہ، سلمان فارسی کا واسطہ، اے اللہ اے محبوب پاک جب ہماری موت کا وقت آئے ہمارے اجڑے برباد خراب گھروں میں قدم الجا فرما دیں، آپ تشریف لائیں گے جان آسانی سے نکل جائے گی، اے رب الجلال کے ہاتھوں کو قبول فرما دیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ ہمارے عزیز ہیں بیٹے ہیں اپنے وطن سے دور ہیں، اے اللہ ان کی دین دنیا اور آخر ظاہر بات میں کرنا، یا اللہ انہیں توفیق دے کہ اپنے وطن کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، قبول فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیز بیٹھ المولانا مفتی منیر زمان صاحب اور مفتی رفیق صاحب میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، آپ سارے دوست ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے پاک، ہم سب دکھی ہیں سکھ دے دیں، ہم پریشان ہیں سکون دے دیں، ہم سب بیمار ہیں شفا دے دیں، اے اللہ قیامت کے دن حضور کا دام شفا نصیب اور زندگی میں بار بار مدینہ پاک نصیب، زندگی میں بار بار مدینہ پاک نصیب، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں اجازت دیجیے کہ ہم وہاں آ کر بھی سلام پیش کریں۔